بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل طاقتیں اب ایکٹیو ہو چکی ہیں، متحرک ہو چکی ہیں، اور اس میں جو پہلے نمبر پر جو ٹاپ کے اوپر ملک یا سربراہ پاکستان کے حالات و واقعات کو بہتر کرنے اور عمران خان کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے ایکٹیو ہوا ہے، اس کا نام ہے محمد بن سلمان۔ محمد بن سلمان پاکستان میں بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، خاص طور پر پچھلے ایک دو ہفتوں کے دوران، اور ایک دو ہفتوں کے دوران یا پچھلے 6 مہینے۔ حالانکہ یہ جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پاکستان کے وہ تو بڑے دیرینہ ہیں، پہلے دن سے 1947 سے 75 سال ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کا جو وہاں سے جذباتی ایک تعلق ہے، وہاں سے ایک روحانی تعلق ہے، دینی اور مذہبی تعلق ہے، اور مکے اور مدینے کی وجہ سے ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن سعودی کراؤن پرنس اور پچھلے جتنے ولی عہد ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی ایک تاریخ رہی ہے، اور اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر کی جانب سے محمد بن سلمان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، معاملہ رکھا گیا کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک سچویشن ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ تو ان کی جانب سے یہ جو بات کی گئی ہے انویسٹمنٹ کی پاکستان میں، یہ جنرل عاصم منیر ہر جگہ پر بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب سے 25 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ، اور ان کے کہنے پر ایک دفعہ اگر سعودی عرب انویسٹمنٹ کرتا ہے پاکستان میں تو ان کے کہنے پر باقی 2-3 اور عرب ممالک، کویت، یو اے ای اور قطر، یہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ جس کا والیوم 100 ارب ڈالرز جا سکتا ہے۔ تو اب محمد بن سلمان کچھ آخرکار اس حوالے سے گارنٹیاں مانگ رہے ہیں۔ وہ جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن آخرکار جو سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ یا بزنس یا کچھ اس طرح کی چیزیں، اس کے لیے تو کوئی نہ کوئی گارنٹی چاہیے۔ اب اس میں کیا گارنٹی مانگی گئی ہے، اس کی وجہ سے جنرل راحیل شریف ایکٹیو ہوئے ہیں، اور اس میں عمران خان کی رہائی کا سب سے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں پچھلے دنوں جس طریقے سے پچھلے 1-1.5 مہینے سے، ایک تو پچھلے 17 مہینے ہیں، 17 مہینے میں جو پاکستان کے اندر بدترین قسم کی حکومت رہی، جس نے نہ صرف ملک کا بیڑا کر کیا، عوام کا ستیہ ناش کیا، اور ملک کو اس اسٹیج پر پہنچایا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے قریب پہنچ گیا، پاکستان کی عوام تو ڈیفالٹ کر گئی، ملک ان کے بقول یہ بچ گیا ڈیفالٹ ہونے سے، لیکن پاکستان کی عوام تو ڈیفالٹ کر گئی۔ ان کے اوپر جو مہنگائی، بے روزگاری اور لقانونیت اور غربت کا جو بمب مارا ہے، اس کی وجہ سے عوام کا تو کچومر نکل گیا، عوام تو بیچاری پس گئی ہے، اور عوام کی زندگیوں کو ان لوگوں نے جہنم بنا دیا ہے۔ تو اس کے اوپر محمد بن سلمان دیکھ رہے ہیں، اور سب رسپانس جاتا ہے، یہاں کی ایمبیسی آخرکار وہاں پر رپورٹ کرتی ہے۔ تو عمران خان یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جب آئے گی پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم کا ٹولہ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، یہ آئیں گے تو یہ ملک کا بیڑا کر دیں گے، یہ پاکستان کے فائدے یا مفاد میں نہیں ہے۔ تو جنرل باجوہ کو اس وقت بھی عمران خان نے سمجھا دیا تھا، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی۔ اب یہ جو راز یا بات سامنے آئی ہے، اور اس کا اب ہر طرف سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں اب نون لیگ کے اپنے لوگ، جس کے اندر کیپٹن صفدر شامل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسٹینشن کی ڈیل کیونکہ ہوئی تھی جنرل باجوہ کی نواز شریف کے ساتھ، اور وہ ایکسٹینشن کی ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف یہاں سے نکلا، نواز شریف کو این آر او ملا، اور اس کے بعد پھر یہ حکومت ملی۔ تو یہ سارا پیچھے جو کہانی ہے اصل، وہ تو پھر یہ نکلتی ہے جو کیپٹن صفدر بیان کرتا ہے کہ ایکسٹینشن والا معاملہ تھا جنرل باجوہ کی، اور اس سے پہلے جنرل راحیل شریف کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، اور وہ بھی ایکسٹینشن کے چکر میں نواز شریف کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرتے تھے، اور پھر پاکستان کے سیاسی حالات کو عدم استحکام کا شکار کرتے تھے۔ یہ اب ان کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو اس میں جنرل راحیل شریف اس بار ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کے اندر یہ جوڑ توڑ، پاکستان کے اندر یہ کھینچا تانی، پاکستان کے اندر یہ رسا کشی، پاکستان کے اندر یہ نورا کشتی، پاکستان کے اندر یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہ بند ہونا چاہیے سیاسی طور پر۔ آئین اور قانون کے مطابق جو 5 سال کی حکومت ہے، وہ اس کو کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے، اور اسی پر محمد بن سلمان نے کہا تھا جب پاکستان میں عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کیا گیا، تو اس وقت محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ یہ رجیم چینج آپریشن بہت خطرناک ہے، کیونکہ عمران خان کے 5 سال کا مینڈیٹ جو تھا اس کو رون دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو یہاں پر عوام کے مینڈیٹ کا قتل کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کو مہنگا پڑے گا، اور بالکل
دیکھیں یہی جو لیڈرز ہوتے ہیں، بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، ان کا ویژن یہی ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ملکی معاملات کو سمجھتے ہیں، ملکی حالات و واقعات کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، ان کا پورا ویژن ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں. تو ان کی جانب سے جو بات کی گئی پاکستان کے حالات و واقعات کے اوپر، وہ آخرکار آج صحیح ثابت ہوئی. اب محمد بن سلمان کی جانب سے 2-3 شرطیں رکھی گئیں. ایک تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے تمام وہاں جو وکٹمائزیشن ہے یا انتقامی کارروائیاں ہیں ان کو بند کیا جائے تاکہ ملک کے اندر ایک سازگار ماحول پیدا ہو، ملک کے اندر ایک یہ آپس میں جو دنگا مشتی ہوتی ہے، نورا کشتی ہوتی ہے، وہ ختم ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم ہوں. پہلی بات. دوسری بات ان کی جانب سے کی گئی کہ ہماری کس طرح سے انویسٹمنٹ کو پروٹیکشن اور کس طرح سے باقی تمام چیزیں آگے بڑھائی جا سکتی ہیں. اب آپ کے سامنے ہے، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. نیا چیف جسٹس آ گیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور اس کے بعد جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے، اس نے جاتے جاتے یہ جو نیا ان کے نیب ترامیم کا کیس کھولا ہے اور سارا ان کا NR واپس کیا ہے. تو احتساب دیکھیں، یہی محمد بن سلمان نے بھی اپنے ملک کے اندر جب چارج سنبھالا، جب وہ ولی عہد بنے، تو ان کی جانب سے احتساب کیا گیا کہ احتساب بڑا ضروری ہے. انہوں نے پکڑ کے جو بھی کرپٹ لوگ کے ایک ہوٹل میں بند کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ پیسے واپس کریں، جو کرپشن لوٹ مار کی ہے اس کا پیسہ واپس کریں، ملک کے خزانے میں ڈالیں، پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں. تو وہ ایکشن، کارروائی، وہ جو آپریشن، وہ پاکستان کے اندر بھی بڑا ضروری ہے. اس وجہ سے محمد بن سلمان کو یہ کہا گیا کہ یہ اب آپریشن پاکستان کے اندر جو احتساب کا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ہے یا ان کے حساب کتاب کا ہے، وہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ ان کا پتہ تو چلے کہ آخرکار انہوں نے کتنا پیسہ لوٹا، لوٹ کے انہوں نے کہاں رکھا ہے، اور یہ پاکستان کی قوم کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ، پاکستان کا پیسہ ان کو واپس دیا جائے اور خزانے میں ڈالا جائے. اس سے بھی پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور کوئی شک والی بات نہیں ہے. پھر محمد بن سلمان نے کہا ہم خود بھی آپ کو انویسٹمنٹ سرمایہ کاری دینے کو تیار ہیں اور اربوں ڈالرز میں دیں گے، ہم بالکل ریڈی ہیں، بالکل تیار ہیں، لیکن آپ بھی کچھ تھوڑی ہمت کریں، ہمت مردہ مدد خدا. آپ بھی تھوڑا سا ہل جل کریں، تھوڑی سی آپ بھی ہاتھ پاؤں ماریں اور معاملات کو بہتر کریں. ہماری طرف سے بھی انویسٹمنٹ کی پوری گارنٹی آپ کو ملے گی. تو اب یہ اس طرح سے ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی سٹارٹ کی گئی ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے جنرل راحیل شریف ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے یہ خصوصی پیغام نہ صرف عمران خان کو پہنچایا گیا، کیونکہ بشرا بی بی نے ایک سعودی سفارتکار کے ساتھ، بزنس مین کے ساتھ ملاقات کی تھی اور یہی پیغام جنرل عاصم کو پہنچایا گیا ہے، اور اب اس کے بعد عمران خان کی رہائی کے چانسز بڑھ گئے ہیں.